چند کام ہیں جو ہمیں استقبال رمضان کے موضوع پر کرنے چاہیے۔ رمضان آنے سے پہلے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، اور اگر ہم نے رمضان کی تیاری نہ کی، رمضان کا استقبال نہ کیا، رمضان کو خوش کرنے کا ہم نے ارادہ نہ کیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ رمضان ہے مگر چوری ہو رہی ہے، رمضان ہے مگر اللہ کی نافرمانی برابر ہو رہی ہے، رمضان ہے مگر کاروبار میں جھوٹ مسلسل بولا جا رہا ہے، رمضان ہے مگر فلمیں برابر دیکھی جا رہی ہیں، رمضان ہے مگر گانے برابر سنے جا رہے ہیں، رمضان ہے مگر ٹیکس جبرن وصول کیا جا رہا ہے، رمضان ہے مگر قتل و غارت گیری برابر کی جا رہی ہے۔ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ ہم نے رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری نہیں۔ اگر ہم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیتے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کہ آدمی روزے دار بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی دھڑلے کے ساتھ بولتا ہے، آدمی روزے دار بھی ہوتا ہے، کاروبار کے چکر میں نمازیں ترک کر دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، آدمی روزے دار بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی فلمیں دیکھتا ہے، آدمی روزے دار بھی ہوتا ہے پھر بھی غیبتیں کرتا ہے، آدمی روزے دار بھی ہوتا ہے پھر بھی غلط کام کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کیوں ہوا؟ تاکہ ہم نے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینے کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھ دیا ہے، اور مشکل سے 9 یا 10 دن باقی ہے۔ یہ برکت والا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر بے شمار رحمت نازل ہوتی ہیں، اور رحمت کے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم سے نجات کے موقع نصیب ہوتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں بھی استقبال رمضان کے موضوع پر کچھ گفتگو آپ سے ہوئی تھی۔ آج اور چند باتیں آپ سب کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور ایک شاندار خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم پر ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ سائے فگن ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اور اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے نفل عبادت قرار دیا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک نیکی کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے عام دنوں میں ایک فرض ادا کیا ہو، اور جو ایک فرض ادا کرے اس کو 70 گنا زیادہ کر کے اجر دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ ایک بہترین دلیل ہے استقبال رمضان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں رمضان کی اہمیت کو واضح فرمایا اور لوگوں کے متنبہ فرمایا تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ اور یہی معمول ہمارے بزرگان دین کا بھی رہا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی اچھی طریقے سے تیاریاں کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو دنیا کے کاموں سے آزاد ہو جاتے، دنیا کے تمام کاموں کو ایک سائیڈ کر دیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں رمضان نصیب فرما دے، اور جب رمضان گزر جاتا 6 مہینے تک دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما لے۔ ایک اہم بات یہاں پر یہ کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رمضان کی تیاری آخری لمحات میں نہیں بلکہ رمضان آنے سے مہینوں پہلے سے کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ رمضان آتے ہی اپنی عبادت میں زیادتی کر دیا کرتے تھے، اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے اور ایک قرآن رات میں ختم کرتے۔
یعنی پورے مہینے میں 60 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رمضان آتا تو دنیا کے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے اور ایک سوئی اختیار کر لیتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ رمضان میں روشن نشین زیادہ نظر کیوں آتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ رمضان رحمت کا مغفرت کا مہینہ ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی چیز مجھے رمضان میں اللہ سے غافل کر دے۔ ہمیں بھی بزرگان دین کی راہ پر چلتے ہوئے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان سے پہلے چند باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، چند باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ ہم رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تاکہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو ہمارا دل بالکل صاف اور شفاف ہو۔ دوسرا کام یہ کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں اور یہ ارادہ کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہوگا اور اس رمضان میں ہم جو بھی عبادات کریں گے وہ صرف اور خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے رمضان کا ایک شیڈیول بنا لیں، تاکہ جب رمضان آئے تو ہم اس رمضان میں اپنے شیڈیول کے مطابق، اپنے اس ترتیب کے مطابق اپنے رمضان کو گزاریں۔ نماز کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، درود شریف پڑھنے کے بارے میں اور صدقہ و خیرات کرنے کے بارے میں ایک لسٹ بنا لے کہ فلاں وقت میں مجھے فلاں کام کرنا ہے، فلاں وقت میں مجھے تہجد پڑھنی ہے اور اتنی دیر مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اتنی دیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور چوتھا کام یہ کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو روزوں کا عادی بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں فرماتی کہ آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے، ہم آپ سے کہتے کہ آپ روزے ہی رکھتے رہیں گے، اور جب آپ افطار کرتے تو ہم آپ سے کہتے کہ آپ افطار ہی کرتے رہیں گے۔ یعنی آپ اتنی کثرت سے رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان آنے سے پہلے روزوں کا عادی ہو جانا چاہیے، تاکہ جب رمضان آئے تو ہم خوش دلی کے ساتھ اور چست جسم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں، لوگوں کو دینے کا جذبہ پیدا کریں، غریبوں اور یتیموں اور محتاجوں کو دینے کا اپنے دل میں ہم جذبہ پیدا کریں، تاکہ ہم اپنے عبادات ساتھ ہی دوسروں کی مدد کرنے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ چند کام ہیں جو ہمیں استقبال رمضان کے موضوع پر کرنے چاہیے۔ رمضان آنے سے پہلے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، اور اگر ہم نے رمضان کی تیاری نہ کی، رمضان کا استقبال نہ کیا، رمضان کو خوش کرنے کا ہم نے ارادہ نہ کیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ رمضان ہے مگر چوری ہو رہی ہے، رمضان ہے مگر اللہ کی نافرمانی برابر ہو رہی ہے، رمضان ہے مگر کاروبار میں جھوٹ مسلسل بولا جا رہا ہے، رمضان ہے مگر فلمیں برابر دیکھی جا رہی ہیں، رمضان ہے مگر گانے برابر سنے جا رہے ہیں، رمضان ہے مگر ٹیکس جبرن وصول کیا جا رہا ہے، رمضان ہے مگر قتل و غارت گیری برابر کی جا رہی ہے۔ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ ہم نے رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری نہیں۔ اگر ہم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیتے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کہ آدمی روزے دار بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی دھڑلے کے ساتھ بولتا ہے، آدمی روزے دار بھی ہوتا ہے، کاروبار کے چکر میں نمازیں ترک کر دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، آدمی روزے دار بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی فلمیں دیکھتا ہے، آدمی روزے دار بھی ہوتا ہے پھر بھی غیبتیں کرتا ہے، آدمی روزے دار بھی ہوتا ہے پھر بھی غلط کام کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کیوں ہوا؟ تاکہ ہم نے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی ہی نہیں۔ اور رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف پیٹ کو خالی رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ لگائیں، کوئی بات ایسی نہ کریں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں قطع رحمی ہو، اور کوئی بات ہم ایسی نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو، اپنی زبان سے ہم بولیں۔ اور اگر ہم اپنی زبان سے کچھ کریں تو وہ قرآن کی تلاوت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں، قرآن کو پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو پڑھیں۔ اور آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے بد نظری نہ کریں، اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے ہم فلمیں نہ دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے عورتوں کو نہ دیکھیں،
اگر دیکھیں تو قرآن کو دیکھیں، دیکھیں تو حدیث کو دیکھیں، دیکھیں تو اللہ والوں کے پیارے چہروں کو دیکھیں، دیکھیں تو ماں باپ کے چہروں کا دیدار کریں، دیکھیں اگر اللہ موقع دے تو بیت اللہ کو دیکھیں، اگر دیکھیں تو روضہ رسول کو دیکھیں، دیکھیں تو مدینے کی مہکتی گلیوں کو دیکھیں۔ آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ یہ کہ جب ہم کان کا روزہ یہ ہوگا کہ ہم کسی کی غیبت نہ سنیں، گالیاں نہ سنیں، گانے نہ سنیں، اور کوئی ایسی گناہ کی خرافات باتیں نہ سنیں۔ اگر سنیں تو قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن کی تفسیر سنیں، قرآن کا ترجمہ سنیں، حدیث کی تشریح سنیں، اللہ کی نبی کی تعریف سنیں، اللہ کی تعریف سنیں، اللہ کی بڑائی سنیں۔ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ ہمارے پیر ایسے کاموں میں استعمال نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کے لیے ہمارے قدم نہ اٹھیں، اور کسی میں قطع رحمی کروانے کے لیے ہمارے قدم نہ اٹھیں تو مسجد جانے کے لیے اٹھیں تو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اٹھیں تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے قدم اٹھیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں۔ اگر تیاری نہیں کریں گے تو نتیجہ وہی ہوگا کہ روزے دار بھی ہوں گے، اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہوں گے۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے روزوں کو خراب کر دیتی ہیں، ہمارے روزوں کی روحانیت کو خراب کر دیتی ہیں، ہماری نورانیت کو چھین لیتی ہیں۔ ایک ہے بد نظری اور دوسرا ہے غیبت۔ بد نظری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ بد نظری کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمیں بآسانی دستیاب ہیں، بآسانی مل جاتی ہیں، یوٹیوب کی شکل میں اور فیس بک کی شکل میں۔ پہلے کے زمانے میں تو یہ تھا کہ بھائی اگر بد نظری کرنی ہے تو گھر سے نکلنا پڑے گا، عورت کو تلاش کرنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، جب جا کے 5 یا 10 منٹ بد نظری ہوگی، اور اس کا بھی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ساری روحانیت ختم ہو جاتی تھی۔ اور آج جب ہم 24 گھنٹے بد نظری کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے میں اکتاہٹ ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، حدیث سننے کا دل نہیں کرتا، نیک کاموں کا کرنے کا دل نہیں کرتا، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جی گھبراتا ہے، جی نہیں لگتا، چکر آنے لگتے ہیں۔ 2 گھنٹے فلم دیکھی تو چکر نہیں آیا، 1 گھنٹہ ڈرامہ دیکھا تو چکر نہیں آیا، اور 3 گھنٹے 6 گھنٹے میچ دیکھا تو چکر نہیں آیا۔ رمضان تراویح کے بعد صبح تک دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھا رہا، گپے شپے کرتا رہا تو چکر نہیں آیا، اور جب قرآن پڑھنے کی باری آئی تو کہہ رہا ہے کہ چکر آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ چکر نہیں، شیطان کا چکر ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خاص کر کے رمضان میں موبائل کا استعمال کم کر دیں، اور کم از کم یوٹیوب اور فیس بک کو تو بالکل ہی چھوڑ دیں، طلاق دے دیں۔ اور دوسری چیز غیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، اور اپنی ڈھال کی حفاظت کرو، ڈھال کو مت پھاڑو۔ پوچھا کہ ڈھال پھٹتی کیسے؟ تو فرمایا کہ غیبت سے ڈھال پھٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ زنا در حقیقت ایک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ کہ ہم کسی کی غیبت کریں، اور یہ اس لیے کہ ہم زنا کو تو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اور غیبت ایک ایسا سنگین گناہ ہے جو معاشرے کو بکھیر دیتا ہے، معاشرے کا شیرازہ بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے، دوست دشمن بن جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے، اور ساری رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں غیبت کی وجہ سے۔ غیبت اتنا سنگین گناہ ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بد نظری سے اور غیبت سے بچیں، روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، اللہ کے راستے میں بھی جائیں، ذکر بھی کریں، سارے کام کریں، لیکن سب سے ضروری کام جو ہے وہ ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان اچھے طریقے سے گزرے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر پائیں گے۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو اپنی زندگی میں کبھی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو جواب بڑا سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں لست عن نفسی فارغا حتی اتفرغ لذنب الغیر، کہ مجھے اپنے خطاؤں سے اور اپنے نفس سے میری نظر ہٹے گی، تبھی تو میں دوسروں کی غیبت کروں گا، تبھی تو میں دوسروں کے عیب پر نظر ڈالوں گا۔ اگر ہم اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے دل میں ہم جھانک کر دیکھیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ جو دل
ہمارا اللہ کی یاد کا مسکن ہونا چاہیے تھا. جس دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے تھی, جس دل میں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے تھی, دنیا کی گندگی بھری ہوئی ہے, پخانے کا گٹر بنا ہوا ہے. یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ کر فرمانے لگے, اے اللہ تو گواہ رہنا 73 سال میں میرے دل میں تیرے سوا کسی کا خیال نہیں آیا, سوا میرے دل میں کوئی نہیں آیا. یہ جملہ کہنا آسان ہے, آپ کے لیے سننا آسان ہے, اور میں جوش میں کہہ رہا ہوں اور آپ مزے لے کے سن رہے ہیں. کیا ہم 73 منٹ کی بھی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے سوا کوئی بات نہ آئی ہو؟ 73 منٹ تو دور کی بات, اب 1 منٹ کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ اللہ کے سوا ہمارے دل میں کچھ نہیں آیا ہو. اور وہ گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں, اے اللہ تو گواہ رہنا کہ 73 سال میں میرے دل میں تیرے سوا کوئی نہیں آیا. تو رب کریم نے فرمایا, ابو الحسن خرقانی ہم نے بھی تو تجھے ازل سے اپنا ہی بنا رکھا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی, ساری ہی دنیا سے نفرت ہو گئی. لاکھ جھڑکو اس کو اب پھرتا ہے کہاں دل, ہو گئی محبت ان سے محبت ہو گئی. تو میرا کہنے کا مقصد, ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان آنے میں 10 دن مشکل سے ہیں. ہم رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں, تاکہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو اچھے طریقے سے ہم رمضان کا استقبال کریں, اچھے طریقے سے ہم رمضان کو خوش کریں, اور اچھے طریقے سے ہم رمضان کی قدردانی کریں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.